السلام علیکم ناظرین، آج میں حدیث ذکر پڑھ رہا ہوں، اسے آپ غور سے سنیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا ذکر کے حلقے۔ مقصود یہ ہے کہ کسی خوش قسمت کی ان مجالس اور ان حلقوں تک رسائی ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ غنیمت سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا ہی میں جنت کے باغ ہیں اور خوب چرو۔ اس طرف اشارہ فرمایا کہ جیسے جانور جب کسی سبزہ زار یا کسی باغ میں چرنے لگتا ہے تو معمولی سے ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتا، بلکہ مالک کے ڈنڈے وغیرہ بھی کھاتا رہتا ہے لیکن ادھر سے منہ نہیں موڑتا۔ اسی طرح ذکر کرنے والے کو بھی دنیاوی تفکرات اور موانع کے وجہ سے ادھر سے منہ نہ موڑنا چاہیے۔ اور جنت کے باغ اس لیے فرمائے کہ جیسا کہ جنت میں کسی قسم کی آفت نہیں ہوتی، اسی طرح یہ مجلس بھی آفت سے محفوظ رہتی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے، یعنی دل میں جس قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں، تکبر، گھمنڈ، حسد، جلن، کینہ، من کا کھوٹ وغیرہ بھی امراض کا علاج ہے۔ صاحب الفوائد فی الصلاۃ بالعوائد نے لکھا ہے کہ آدمی ذکر پر مداومت یعنی پابندی کے ساتھ سے تمام آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں ذکر اللہ کی کثرت کا حکم کرتا ہوں، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پیچھے کوئی دشمن لگ جائے اور وہ اس سے بھاگ کر کسی قلعے میں محفوظ ہو جائے، اور ذکر کرنے والا اللہ جل شانہ کا ہم نشین ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہوگا کہ وہ مالک الملک، حکومت کا مالک اللہ کا ہم نشین ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس سے حشد دل کا کھلنا ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ظاہری اور باطنی منافع ہوتے ہیں جن کو بعض علماء نے 100 تک شمار کیا ہے۔ انتہا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جب بھی آپ اندر جاتے ہیں یا باہر آتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہارا دل چاہے تو تمہارے لیے بھی وہ دعا کر سکتے ہیں۔ پھر یہ آیات پڑھی، ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من عجزا منکم عن اللیل ان یقع بداہ و بجل بالمال ان ینفقہ و جب نہ عن العدو ان یجاہدہ فلیکثر ذکر اللہ، رواہ الطبرانی و البیہقی و البزار
واللفظ له وفي سندہ ابو یحییٰ القطعات وبقیتا ما تاج بہم فی الصحب قذافی الترغیب قلصت ہونا من رواتا البخاری فی الاب و المفر دوالتر ماضی وابی داود ابن ماجہ کا وساقہ ابن معین و ضافہ اخرونا وفی التقریب لین الحدیث وفی جامع الزوائد رواہ البزار و الطبرانی و فیق القطعات قد وسق وضافہ الجمہر و بقیتا رجالہ البزار و جعلا الصحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو تم میں عاجز ہو رات کو محنت کرنے سے اور بخل کی وجہ سے مال بھی خرچ نہ کیا جاتا ہو، یعنی نفلی صدقہ اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرے۔ یعنی ہر قسم کی کوتاہی جو عبادت نفلی میں ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی کثرت اس کی تلافی کر سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اللہ کا ذکر ایمان کی علامت ہے اور نفاق سے برات یعنی چھٹکارا ہے، اور شیطان سے حفاظت ہے، اور جہنم کی آگ سے بچاؤ ہے، اور انہی منافع کی وجہ سے اللہ کا ذکر بہت سی عبادتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ بالخصوص شیطان کے تسلط سے بچنے میں اس کو خاص دخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ شیطان گھٹنے جمائے ہوئے آدمی کے دل پر مسلط رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ عاجز و ذلیل ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آدمی غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام ذکر کی کثرت کرتے ہیں تاکہ قلب میں اس کے وسوس کی گنجائش نہ رہے اور وہ اتنا قوی ہو جائے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ یہی راز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت میں یہ قوت قلبیہ یعنی قلب کی طاقت اعلیٰ درجے پر حاصل تھی، تو ان کو ضربے لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا بود یعنی دوری ہوتا گیا، اتنی ہی قلب کے لیے اس مقوی یہ قلب دل کی طاقت پہنچانے والے خمیرہ کی ضرورت بڑھتی گئی۔ اب قلوب اس درجہ معاف الٹے ہو چکے ہیں کہ بہت سے علاج سے بھی وہ درجہ قوت کا تو حاصل نہیں ہوتا، لیکن جتنا بھی ہوتا ہے وہی بڑی حد تک غنیمت ہے کہ وبائی مرض میں جس قدر بھی کمی ہو بہتر ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی صورت ان پر منکشف ہو جائے، کھل جائے کہ کسی طرح ڈالتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ دل کے بائیں طرف موڑے کے پیچھے مچھر کی شکل میں بیٹھا ہے، ایک لمبی سے سونڈ منہ پر ہے، اس کو سوئی کی طرح سے دل کی طرف لے جاتا ہے،
اس کو ذاکر یعنی ذکر کرنے والا پاتا ہے تو جلدی سے اس سونڈ کو کھینچ لیتا ہے، غافل پتا ہے تو اس سونڈ کے ذریعے سے وسوس اور گناہوں کا زہر انجیکشن کے طریقے سے دل میں بھرتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ شیطان اپنی ناک کا اگلا حصہ آدمی کے دل پر رکھے ہوئے بیٹھا رہتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذلت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنوں کہنے لگے۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار یعنی دکھاوا کرنے والا کہنے لگے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بے وقوفوں کے ریاکار کہنے یا مجنوں کہنے سے ایسی بڑی دولت چھوڑنا نہ چاہیے، بلکہ اس کثرت اور اہتمام سے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں۔ اور مجنون جب بھی کہا جائے گا جب نہایت کثرت سے اور زور سے ذکر کیا جائے، آہستہ میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ نے کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد مقرر نہ کر دی ہو اور پھر اس کے اجر کو قبول نہ فرما لیا ہو، بجوز اللہ کے ذکر کے کی اس کی کوئی حد مقرر فرمائی اور نہ عقل رہتے تک کسی کو معذور یعنی مجبور قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جنگل میں، دریا میں، سفر میں، حجر میں، مستقل ٹھہرنے میں، فقر یعنی تنگی میں، تونگری یعنی خوشحالی میں، بیماری میں، صحت میں، آہستہ اور پکار کر اور ہر حال میں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہات میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک کے ارشاد وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ الْعُلَمَاء میں منقول ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی پر جس میں 7 سطریں لکھی ہوئی تھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو پھر بھی ہنسے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے پھر بھی اس میں رغبت کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مقدر سے ہے پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو پھر بھی مال جمع کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہو پھر بھی گناہ کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو پھر کسی اور چیز کا ذکر کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو جنت کی خبر ہو پھر بھی دنیا میں
کسی چیز سے راحت پائے۔ بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھے پھر بھی اس کی اطاعت کرے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے اللہ کے ذکر کی اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ بغیر ذکر کے کوئی چیز نفع نہ دے گی۔ ان سب روایت سے وہ معلوم ہوا کہ ذکر کی جتنی بھی کثرت ممکن ہو دریغ نہ کریں۔ لوگوں کے مجنون یا ریاکار کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا آپ ہی نقصان کرنا ہے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ اول وہ ذکر سے اس خیال سے روکتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو دیکھے گا تو کیا کہے گا وغیرہ وغیرہ۔ پھر شیطان کو روکنے کے لیے یہ ایک مستقل ذریعہ اور ہلا مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ تو ضروری ہے کہ وہ دکھلانے کی نیت سے کوئی عمل نہ کرے، لیکن اگر کوئی دیکھ لے تو بلا سے دیکھے، اس وجہ سے چھوڑنا بھی نہ چاہیے۔ حضرت عبداللہ جل بجادین رضی اللہ تعالی صحابی ہیں جو لڑکپن میں یتیم ہو گئے تھے، چچا کے پاس رہتے تھے۔ وہ بہت اچھی طرح رکھتا تھا، گھر والوں سے چھپا کر مسلمان ہو گئے تھے۔ چچا کو خبر ہو گئی تو اس نے غصے میں بالکل ننگا کر کے نکال دیا۔ ماں بھی بیزار تھی، لیکن پھر ماں تھی، ایک موٹی سی چادر ننگا دیکھ کر دے دی، جس کو انہوں نے 2 ٹکڑے کر کے ایک سے ستر چھپانے کی جگہ شرمگاہ ڈھانکا، دوسرا اوپر ڈال لیا۔ مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑے رہا کرتے تھے اور بہت کثرت سے بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ کیا یہ شخص ریاکار ہے، اس طرح ذکر کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ اواہین یعنی خدا کی طرف توجہ رکھنے والے لوگ میں ہیں۔ غزوہ تبوک میں انتقال ہوا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ رات کو قبروں کے قریب چراغ جل رہا ہے۔ قریب جا کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو مجھے پکڑا دو۔ دونوں حضرات نے لاش کو پکڑا دیا۔ دفن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے تمنا ہوئی کہ یہ لاش تو میری ہوتی۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ جو اکابر صوفیہ میں ہیں فرماتے ہیں کہ کسی عمل کو اس وجہ سے نہ کرنا کہ لوگ دیکھیں گے، یہ بھی ریا میں داخل ہے، اور اس وجہ سے کسی عمل کو کرنا تاکہ لوگ دیکھیں، یہ شرک میں داخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعض آدمی ذکر کی کنجیاں ہیں کہ جب ان کی صورت دیکھی جائے تو اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی ان کی صورت دیکھ کر ہی اللہ کا ذکر یاد آئے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے ولی ہیں وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہوں اور کلام میں یعنی باتیں سے علم میں ترقی ہوتی ہو اور اس کے اعمال سے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو، اور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی شخص کثرت سے ذکر کا عادی ہو اور جس کو خود ہی توفیق نہ ہو، اس کو دیکھ کر کیا کسی کی اللہ کی یاد آ سکتی ہے؟ بعض لوگ پکار کر ذکر کرنے کو بدعت اور ناجائز بتاتے ہیں۔ یہ خیال حدیث پر نظر کی کمی سے پیدا ہو گیا ہے۔ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ صباحۃ الفکر اسی مسئلے میں تصنیف فرمایا ہے کہ جس نے تقریباً 50 حدیث میں سے ذکر فرمائی ہے جن میں سے یہ پکار کر ثابت ہوتا ہے کہ البتہ یہ ضروری امر ہے کہ شرائط کے ساتھ اپنی حدود کے اندر رہے، کسی کا اذیت کا سبب نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 آدمی ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرے وہ جوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا ہو، چوتھے وہ 2 شخص جن میں اللہ ہی کے واسطے محبت ہو، اسی پر ان کا اجتماع یعنی ملن ہو، اسی پر جدائی، 5ویں وہ شخص جس کو کوئی حسین شریف عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر مانع ہے، 6 وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے کہ دوسرے کو بھی خبر نہ ہو، 7ویں وہ شخص جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور آنسو بہنے لگے۔ آنسو بہنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیدہ و دانستہ یعنی جان بوجھ کر اپنے معاصی اور گناہوں کو یاد کر کے رونے لگے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلبہ شوق میں شوق کے غالب ہونے کی وجہ سے بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ باروایت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کا مقولہ قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میری کون سی دعا مقبول ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح معلوم ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے کہ جس دعا میں بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ دعا مقبول ہوتی ہے۔ ان 7 آدمیوں میں جن کا ذکر حدیث پاک میں وارد ہوا ہے، وہ شخص بھی ہے جو اللہ کا ذکر تنہائی میں کرے اور رونے لگے۔ اس شخص میں 2 خوبیاں جمع ہیں اور دونوں اعلیٰ درجے کے ہیں۔ ایک اخلاص کی تنہائی میں اللہ کی یاد میں مشغول ہو، دوسرا اللہ کا خوف یا شوق کی دونوں میں رونا آتا ہے، اور دونوں کمال ہیں۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونوں یادیں
دل بھر میں ہمارا کام ہے راتوں کو رونے، یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رجلن ذکر اللہ خالین، ایک وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرے اس حال میں کہ خالی ہو۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ خالی ہونے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ آدمیوں میں خالی ہو جس کو معنی تنہائی کے ہیں، یہ عام مطلب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دل اغیار یعنی غیروں سے خالی ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل سلوت یہی ہے، اس لیے اکمل درجہ تو یہ ہے کہ دونوں خلوتیں حاصل ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص مجمع میں ہو اور دل غیروں سے بالکل خالی ہو، اور ایسے وقت اللہ کے ذکر سے کوئی شخص رونے لگے تو وہ بھی اس میں داخل ہے کہ مجمع کا ہونا نہ ہونا اس کے حق میں برابر ہے۔ جب اس کا دل مجمع تو درکنار غیر اللہ کے التفات سے بھی خالی ہے تو اس کو مجمع کیا مضر یعنی نقصان پہنچانے والا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی یاد میں یا اس کے خوف سے رونا بڑی ہی دولت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو حق تعالی شانہ میسر فرما دیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ دودھ تھنوں میں واپس جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے، بس ایسے ہی اس کا جہنم میں جانا بھی ناممکن ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے حتیٰ کہ اس کے آنسوؤں میں سے کچھ زمین پر ٹپک جائے تو اس کو قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا۔